کہ کراچی ریسٹوریشن موومنٹ کا اعلان آج ہم کراچی پریس کلب کے تاریخی مقام سے کر رہے ہیں. جو کراچی ریسٹوریشن موومنٹ کی روح ہے، ریسٹوریشن کا مطلب واپس اس جگہ چلا جانا. کس جگہ چلا جانا؟ جو قائد کا پاکستان تھا، یعنی کہ 1947 کا پاکستان تھا. کس جگہ چلا جانا؟ جب تک پاکستان 1958 تک کا کراچی تھا وہ کراچی کو لوٹا دینا. یعنی کہ کراچی اب اگر دارالحکومت نہیں بن سکتا، جو کہ پہلے دارالحکومت تھا، یہاں سے ایک سازش کے تحت لے جایا گیا، لیکن اب اگر دارالحکومت نہیں بن سکتا تو کراچی کو ثانوی دارالحکومت کا درجہ دے دیا جائے. اس کے لیے یہ ریسٹوریشن موومنٹ ہے تاکہ کراچی کو ریسٹور کر دیا جائے. باقی یہ تمام ضمنی مسائل، الیکٹرک، لا اینڈ آرڈر، ایجوکیشن، ہیلتھ اور تمام جو اسٹریٹ کرائم اور یہ دیگر تمام مسائل ہیں، یہ اسی وقت حل ہوں گے جب کراچی کی عوام اپنے اقتدار اور قوت نافذہ پہ خود براجمان ہوگی، اور اس کے بعد انتظامی اور مالی اور آئینی امور کے حوالے سے تمام اختیارات حاصل ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ ساتھی یہ جدوجہد اور علم لے کر کے یہ نکلے ہیں کہ ہم کراچی کو اصل اس حالت میں بحال کرائیں گے جس حالت میں قائد نے جس طریقے سے آج سے 76 سال پہلے آزادی دلائی تھی اور شہید ملت کے مکے نے جس طریقے سے قربانی دی تھی اس عظیم مملکت کے لیے، اس کو واپس ہم دلانے کے لیے اور کراچی کی وہ حیثیت واپس دلانے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا من آئینی جدوجہد کریں گے. تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس 18ویں ترمیم کی طرف، جس 18ویں ترمیم سے ایک آرٹیکل 140A وجود میں آیا تھا، جس کے تحت ہر صوبہ جو ہے لوکل باڈی سسٹم کو انتظامی طور پر، اس کے مالی طور پر اور اس کے تمام جتنے بھی لوازمات ہیں وسائل کے حوالے سے خود مختار بنائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس صوبہ سندھ کی جو حکومت پچھلے 17-18 سالوں سے برسر اقتدار ہے، اس نے سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ صرف کراچی کے ساتھ، کراچی کے جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں جو ایک دیہات کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور جو میں تو یہ کہوں گا یہاں پہ اور ہمارے اشرف بھائی بھی کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم جو 40 اور 60 کے ریشو پر تھا، تو کراچی کیونکہ اب دیہات بن چکا ہے تو اس کوٹا سسٹم کو ریورس ہو جانا چاہیے اور کراچی کو وہ 60% اور ادھر جو ہے ہم کراچی کا مطلب اربن جتنے بھی اربن ایریاز ہیں انہیں ہم 60% کی طرف لے کر آئیں اور جو ہمارا دیہات سائٹ ہے وہاں ہم 40% لے کر جائیں، اس کو ریورس کیا جائے. تو لہذا آج کی یہ پریس کانفرنس اپنی اہمیت کی حامل پریس کانفرنس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو وسائل اختیارات و انضمامات وہ نچلی سطح تک منتقل کیا جانا تھا، وہ صرف حکومت نے اشرافیہ کے لیے رکھی. اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا بھٹو صاحب نے، اور اس میں بے نظیر بھٹو نے آگے اضافہ کیا تھا ہنر، کام، تعلیم سب کو ملے گی، روشنی سب کو ملے گی. تو یہ صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے رہ گیا ہے اور انہوں نے اپنے چند لوگوں کے لیے اسے مخصوص کر لیا ہے اور عام عوام سے کپڑا بھی چھین لیا، روٹی بھی چھین لی، بجلی بھی چھین لی، تمام چیزیں ان سے چھین لی ہیں. اور اب جب انہوں نے پہل کی ہے چھیننے میں تو ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور ان سے تمام چیزوں کو واپس چھیننا ہوگا تاکہ یہ وسائل کی جو تقسیم ہے یہ منصفانہ ہو سکے. لیکن کیا صوبے نے پی ایف سی کیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد اسے پی ایف سی کرنا چاہیے تھا، اس نے پی ایف سی نہیں کیا. آگے اس نے ڈی ایف سی نہیں دیے، جب پی ایف سی نہیں کیے تو ڈی ایف سی تک تو بات پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. اور پھر وہ ڈی ایف سی جو ہے اس سے مالی وسائل کا یہ جو ارتکاز تھا وہ نچلی سطح تک ہونا تھا اور لوگوں کو اس کی وجہ سے کیا ہونا تھا، خوشحال ہونا تھا. لیکن بدقسمتی کہ شہر کو لاوارث کر دیا گیا اور اب انشاءاللہ تعالیٰ کہ آر ایم اس شہر کو لاوارث نہیں چھوڑے گی. ہم اس کے وارث ہیں، آپ اس کے وارث ہیں، ہم سب نے مل کر اس شہر کو ترقی دینی ہے. کنوینر اشرف جبار صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس شہر کو دوبارہ سے ہم بحال کریں گے قائد اعظم کہ اس شہر کو جو وہ پاکستان بننے کے بعد اس کو دارالحکومت کا جو درجہ دیا اس کو دوبارہ لے کے آئیں گے. 1960 کے اندر یہ جو ترقی کرتا ہوا کراچی تھا اسے ہم واپس لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگی. سندھ حکومت نے نہ صرف یہ سب کچھ وسائل کی نیچے سے تقسیم نہیں لے گئی بلکہ وہ جو ہمارے ادارے تھے، جو کراچی کے لوکل ادارے تھے، مقامی ادارے تھے، انہیں بھی تبدیل کر دیا. جیسے کراچی پولیس کو سندھ پولیس کر دیا گیا. آج ڈپوٹیشن پہ آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ناکے لگا کر کے جو لوگ وصولیاں کر رہے ہیں، اگر آپ چیک کریں گے تو وہ کراچی کے مقامی لوگ
ہرگز نہیں ہے. تو مقامی پولیس کا نظام یہاں پہ قائم کیا جانا بے حد ضروری ہے. تو اس کے لیے ہماری جدوجہد انشاءاللہ ہوگی. پھر آپ نے دیکھا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو انہوں نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کیا کر دیا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر دیا, اور اس میں جو بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ریونیو پہ ایک سسٹم کو لاگو کر دیا, وہ سسٹم جو قانون کی سرپرستی میں غیر قانونی سسٹم ہے اسے لا کر کے انہوں نے بٹھا دیا. تو ہمیں اس سسٹم سے بھی لڑنا ہے, ان مافیات سے لڑنا ہے, اور سب سے بڑا مافیا جو کے الیکٹرک کی شکل میں آپ کے پاس ہے. ابھی میرے بھائی شروع کے اندر بتا رہے تھے کہ کراچی ان 5 شہروں میں ہے جن کی رہائش ناقابل ہے, یعنی یہ اتنا آلودہ ہو چکا ہے. آپ یقین کریں کہ الیکٹرک اس میں سب سے زیادہ حصے دار ہے, کیونکہ وہ فاسل فیولز کے ذریعے انرجی کو جنریٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ آلودگی ہے. اسے باقاعدہ اس کے ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے فرینڈلی انوائرمنٹ جنریشن کرنی ہے, لیکن آج تک اس نے نہ کوئی سولر کے پروجیکٹس لگائے ہیں, نہ اس نے آج تک کوئی ونڈ پروجیکٹس لگائے, کوئی رینیوبل انرجی پہ اس نے کام نہیں کیا. ہمیں اسے مجبور کرنا ہوگا کہ وہ ان کاموں کو انجام دے, تاکہ اس شہر کا, ہمیں بجلی تو مل ہی نہیں رہی, اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سانس بھی لینا چھوڑ دیں. اس سانس لینے سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ قصوروار یہ کے الیکٹرک ہے. اس کے بعد انفراسٹرکچر کا حال آپ کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس 18ویں ترمیم کے جو وجہ سے جو ہمیں پھل ملنا تھا وہ ایک عذاب کی شکل میں ہم پر تلوار کی طرح لٹکا دی گئی ہے. تو یہاں پر اگر ہم مقامی لوگوں کو آگے لے کے آئیں, کیونکہ آئین پاکستان بھی کہتا ہے 1 سے لے کے 14 گریڈ تک کی نوکریاں جو ہے ضلعی کے مقامی لوگوں کو دی جانی چاہیے. تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور کراچی اور اس کے صوبے کے علاوہ, صرف کراچی کے علاوہ صوبے میں جتنے بھی میٹروپولیٹنز ہیں ہم ان سب کے لیے بھی آواز بلند کریں گے. یہ نہیں, اور پھر اس کے بعد ہم جو دیہی علاقے تھے ان کی بھی ریفارمز پر بات کریں گے. ہم ایگریکلچر کو بھی صحیح کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک کا سب سے اہم حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہ کوئی کراچی کے لیے کوئی قومیت والی موومنٹ ہم شروع کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمام قومیتیں ہماری بھائی ہیں. میں خود فیصل علی بلوچ, میرا تعلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے بھی ہے, اور اس فورم کا میں حصہ ہوں اشرف جبار صاحب کی قیادت کے اندر. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی قومیت سے کوئی الرجی نہیں رکھتے. تمام قومیتیں ہمارے بھائی ہیں. ہم اپنی سیاسی, عوامی, قانونی جنگ لڑنے نکلے ہیں. قسمتی سے کراچی پورے پاکستان کا بلکہ دنیا کا واحد شہر ہوگا کہ جس کو اپنی ضروریات کے مطابق نہ کوئی منصوبہ ملتا ہے, اور اگر کوئی منصوبہ بدقسمتی سے مل بھی جائے تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ یا تو زیر تکمیل ہو جاتا ہے یا زیر تاخیر ہو جاتا ہے. اس کی میں آپ سے چند مثالیں اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھوں تو دیکھیں K4 منصوبہ سن 2000 سے جو ہے وہ اس وقت زیر تکمیل ہے. ہماری ضروریات پانی کی کہاں چلی گئی, اور K4 ابھی بن رہا ہے. گرین لائن 2016 سے شروع ہوا, آج تک نامکمل ہے, ادھورا ہے, اس کی افادیت نہیں ہے. آدھا منصوبہ بن چکا ہے, آدھا جو ہے اس سے دوسری لائنیں بھی آ کے ملیں گی, مگر آپ کے علم میں ہے کہ وہ کوئی ایسا کراچی کے شہریوں کو ریلیف نہیں دے سکے گا. اسی کے ساتھ ریڈ لائن بھی شروع کر دیا گیا ہے, اور اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ شہری متاثر ہیں. 2027 کی تاریخ دے دی گئی ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ وہ شاید 2027 میں بھی جو ہے وہ آدھا بھی نہیں ہو پائے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کراچی لیاری ایکسپریس وے ابھی تک زیر تکمیل ہے, ابھی بھی اس کی رینوویشن جاری ہے. ناردرن بائی پاس بن گیا, ہیوی ٹریفک اس پہ سے جانی تھی مگر انتہائی غیر مؤثر, ہیوی ٹریفک کراچی شہر سے گزر رہا ہے. گوجر نالہ پروجیکٹ, اس کے ساتھ دیگر نالوں کے جو پروجیکٹ تھے یہ بھی منصوبہ 1990 اور 2000 سے چل رہا ہے. نہ اس کے متاثرین کو کچھ ریلیف ملا, نہ ہی اس نالے کے ساتھ ان کا منصوبہ تھا سڑکیں بنے گی اور اس سے جو ہے وہ شہر کو ریلیف ملے گا, نہ ہی وہ بنا. اسی طرح آپ دیکھیں سرکولر ریلوے, دیگر شہروں میں ٹرینیں بھی چل رہی ہیں, BRTS بھی چل رہا ہے, ہم ابھی تک سرکولر ریلوے کا نقشہ ہی بنائے چلے جا رہے ہیں, اس پہ قبضہ ہوا جا رہا ہے. کرپشن کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے انڈر پاسز کا حال یہ کہ کریم آباد انڈر پاس 2 سال سے زیر تکمیل ہے, اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اسی ملک میں 42 دن میں بھی انڈر پاس بن رہے ہیں. تو جب ایک شہر میں ایک منصوبہ 42 دن 50 دن 60 دن میں مکمل ہو سکتا ہے تو کراچی جیسے شہر میں وہ کیوں نہیں ہو سکتا. اب کراچی سیف سٹی, یہ بھی ایک آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں سے ہم سن رہے ہیں. بات کی ظفر جمیل صاحب نے کہ کراچی انتہائی جو ہے وہ غیر محفوظ شہر شمار ہوتا ہے. ٹورسٹ کو, سیاحوں کو, دیگر ممالک کے شہریوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری پر کراچی کا سفر کریں, اور کراچی کے جو شہری ہیں وہ بھی آپ کے علم میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو کراچی جو ہے اس کے لیے صرف اعلانات ہیں, وہ بھی کاغذوں پر, اور اگر کوئی منصوبہ آ بھی جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے, پھر اس کو ریوائز کیا جاتا ہے, 1-2 سال کی تاخیر کے بعد مزید کرپشن کا دروازہ کھولا جاتا ہے.
KRM کے پلیٹ فارم سے میں یہ اپیل کروں گا, میں یہ مطالبہ رکھوں گا کہ کراچی کے اس وقت جتنے منصوبے زیر تکمیل ہیں, زیر تاخیر ہیں, ان کو 1 سے 2 سال کی مدت میں ان کے جو ابتدائی تخمینہ ہے اس کے مطابق ان کو مکمل کیا جائے, ان کو ریوائز نہ کیا جائے. جو مشینری, جو چیزیں کراچی کے پاس موجود ہیں ان کو بھی قابل استعمال بنایا جائے اور اس طرح کرپشن کا دروازہ بند کیا جائے. کراچی کا ماسٹر پلان بنایا جائے اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ صوبائی کے ساتھ ساتھ وفاقی اداروں کی سرپرستی میں, اور ساتھ ہی ساتھ ہر منصوبے میں اب شہریوں کو بھی شامل کیا جائے, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ شہری خود جو ہے وہ اپنے منصوبوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور حکومت کے ساتھ مل کے ان کی تکمیل کریں. دیکھیے کراچی کو اس وقت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, برق رفتاری کے ساتھ تمام منصوبوں کی تکمیل کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ابھی تک 1990-2000 کے منصوبے مکمل نہیں کر رہے ہیں, 2030 میں داخل ہو رہے ہیں, تو ہم کہاں جو ہے وہ آبادی کا جو تناسب ہے اور جو ہمارے منصوبوں کا ہے وہ آپ کیسے اس کو جو ہے وہ اس سے آبادی کو مؤثر ریلیف دیں گے. میں یہاں پہ یہ اپیل بھی کروں گا کہ تمام قومی بین الاقوامی ادارے جو ان منصوبوں کو فنڈ فراہم کرتے ہیں, ایشیائی ترقیاتی بینک ہے, کلک ہے, اس میں ورلڈ بینک ہے, یہ بھی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ابتدائی تخمینے کے مطابق اور موجودہ تخمینوں کے مطابق تمام منصوبوں کو مکمل کریں, ورنہ وہ فنڈز کو جو ہے وہ جائز طور پہ استعمال کروانا جو ہے اس کو یقینی بنائیں. ایسے حالات بھی پیدا ہوئے اس شہر کے اندر کہ جب یہاں پر وہ فرسٹریشن جو آج ہے اس کے نتیجے میں کچھ پارٹیاں ایسی بنی جس کے نتیجے میں یہ شہر خون میں ڈوب گیا. ایک قتل و غارت گری کا بازار یہاں گرم ہوا, لیکن سبق نہ سیکھا تو نہ سیکھا پیپلز پارٹی نے. اپنے قائد کے جو ہے فرمودات, اپنے قائد کے پلان کو نظر انداز کر دیا, جس بھٹو کا نام لے کے آج وہ حکومت کرتے ہیں. پھر ایک بیچ میں جب یہ بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھ گئی اس شہر میں, تو آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ یہاں پہ ایک الطاف حسین پیدا ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں جو شہر نے اور اس پورے ملک نے سفر کیا, اور جو کچھ بھی ہوا اس شہر کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ, انڈسٹری یہاں کراچی سے چلی گئی, یہاں کے لوگ مارے گئے, یہاں پہ لوگ آنے میں ڈرنے لگے, انٹرنیشنلی جو ایک شہر تھا وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. لیکن اس کا بھی سبق جو ہے پیپلز پارٹی نے نہیں سیکھا. ایک بار پھر میں آج کی تاریخ کے اندر بولتا ہوں کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب اپنی ٹیم کی جو ہے فکر کریں, کیونکہ آج اس شہر کا یا اس سندھ کا نیا الطاف حسین مراد علی شاہ کی صورت میں ہے یہاں شہر کے اندر. اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ صرف ایک بات کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ اس شہر کا کیسے بیڑا غرق ہو, اس شہر کا مال کیسے لوٹا جائے, کس طرح پہنچایا جائے. پہلے تو ترقیاتی بجٹ کا میٹر تھا, جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے تھے کہ جی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, یہاں پہ 20% جا رہا ہے, 40% جا رہا ہے, 30% جا رہا ہے, کسی جگہ 100% جا رہا ہے. واٹر بورڈ کے اندر تو 100% کے بل بنتے ہیں, کیونکہ زمین میں دفن ہوتی ہیں ساری چیزیں. اجرت کو متنازع بناتے ہو, کس لیے بناتے ہو بھائی اجرت کو متنازع؟ تمہیں کیوں ہے؟ اجرت تو ہماری ثقافت ہے, ہماری نشانی ہے. میں نے جو ہسٹری پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں دور کے اندر بھی جو سندھ سے وفد گیا تھا, اس نے اجرت جا کے پہنائی تھی وہاں. اور ثقافت اس کو متنازع بنانے کی کیا تک بنتی تھی؟ تم لسانیت پہ کام کر رہے ہو. ادھر یہاں پہ اگر مہاجر کے نام پہ الطاف حسین بنا تھا, تو تم سندھی کے نام پہ مراد علی شاہ جو کام کر رہے ہو اس شہر کو تباہ کر دو گے. تم نے دعویٰ تو کر ہی دیا ہے, برباد تو تم نے کر ہی دیا ہے, کیونکہ تمہارے اپنے گاؤں اور گوٹوں کے اندر کی بھی جو ہے جو حال تم نے کیا ہے وہاں پر, وہ بھی بربادی کا نشان بنے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم نے یہ کراچی ریسٹوریشن موومنٹ بنائی ہے کس لیے؟ کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب بھی ہم جس پارٹی میں بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں, میں تحریک انصاف بنانے والوں میں سے ہوں, تحریک انصاف چلانے والوں میں سے ہوں, لیکن مجھے یہاں پہ یہ پتا جو چلا یہاں پہ ہوا کیا اس شہر کے اندر, کیونکہ جو بھی وفاقی پارٹی آتی ہے وہ اس کو جو ہے جو ہمارے کراچی کا یا ہمارے گھر کا خیال ہی نہیں ہوتا. سب کہتے ہیں کہ جی شہر کے اندر 60% سے زیادہ جو ہے یہ شہر جنریٹ کر کے دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, ساری چیزیں دیتا ہے, لیکن اس کو سہولتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ ان کے بچوں کو اسکول کے اندر تعلیم کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ان کو بچوں کو اسکولوں کے اندر جو سرکاری اسکول تھے ان کے نام کے اوپر ان کو پرائیویٹ اسکولوں پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ سرکاری اسپتالوں کے اندر پرچی بنا کے باہر میڈیکل اسٹور پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات ٹرانسفر کر دیے گئے, تو کیا وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے اور کس پہ خرچ ہو رہے ہیں. اپنے سیاسی مسلطوں کے لیے ہمارے بچوں کو وہ تم نے غلام بنا لیا ہے. ہم غلام نہیں ہیں. اگر تم ہم کو لڑوانے کی کوشش کرو گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آواز ہے, یہ جو پلس ہے یہاں اس شہر کی, وہ تباہی کا دوسرے راستے کی طرف بڑھ رہی ہے. تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے, ہمیں اندازہ ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم نے پولیٹیکل کام کیا ہے. جس وقت MQ بنی تھی اس وقت بھی ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اس شہر میں کچھ ہونے والا ہے, اور اس شہر کا جو فرسٹریشن تھا وہ صورت میں نکلا کہ وہاں پہ گیا. آج جو ہے یہاں پہ سندھی کو اور مہاجر کی لڑائی جو تم کرانے کی نہیں جا رہے ہو, ہم وہ نہ تمہیں کرنے دیں گے
اور نہ یہاں پہ شہر کو برباد کرنے دیں گے ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 4 مہینے تمہارے پاس، جنوری کے اندر، آج اگست کی 1 ہے، آج ہم یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کے نوجوانوں کی آزادی کے لیے، کراچی کے خواتین کی آزادی کے لیے، کراچی کے بوڑھوں کی آزادی کے لیے، ان کے لیے لڑائی لڑیں گے. ہم ملک سے آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ تم جو غلط لے کے چلے جاؤ اس کو، تم سے آزادی کی بات کر رہے ہیں، تمہارے سسٹم سے آزادی کی بات کر رہے ہیں، جو تم نے سسٹم کے تحت ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. ہم تمہارے سامنے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کھڑے ہوں گے. یہ مت سمجھنا کہ تم بھی ہمیں جو ہے وہ بوریاں بنتی تھی کسی زمانے میں تو تم ہمیں جیلوں سے ڈرا دو گے، جیل بھر دو گے، فلاں کر دو گے، کیسز بنا دو گے، جھوٹے مقدمات بناؤ گے، ہمارے بزنس پہ آ جاؤ گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. تم کرو، تم سے جو ہو سکے گا تم کرنا. لیکن اس جنوری کے بعد تمہیں جو الٹیمیٹم ہے تمہارے ساتھ کہ جو پیسے یہاں پہ اس شہر کے اندر خرچ ہونے ہیں وہ شہر میں خرچ ہوں گے. آج میں اس کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، شرجیل میمن کی بہت ہی عجیب قسم کی ٹیم ہے. شرجیل صاحب فرما رہے ہیں 2004 تھا 2016 میں بننا شروع ہوا، 2000 میں بننا شروع ہوا، آج 25 سال ہو گئے. آج وہ فرما رہے ہیں کہ جی یونیورسٹی روڈ کے اوپر بہت مشکلات ہیں، مجھے معلوم ہے، اور میں وہاں پہ جو ہے روڈ نہیں بنا سکتا، کیونکہ روڈ اس لیے نہیں بنا سکتا کہ وہاں K4 کی لائن ڈلنی ہے. تو تمہیں یہ گرین لائن بنانے سے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ گرین جس میں جو ہے وہ لائن ڈلے گی پانی کی؟ تو اس کو بنانے سے پہلے کیوں نہیں ڈالا؟ عوام کو جو تم نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تم ایک روڈ کی بات کر رہے ہو، میں تو ایک گلی کے اندر سے اگر روڈ ٹرانسفر کر چلا جاؤں، کسی گلی سے راستہ نکالوں، گلی سے راستہ نہیں ملتا. ہر جگہ کی کھدائی، ہر جگہ روڈ ٹوٹا ہوا، ہر جگہ پرابلم ہے. اور پھر ان جگہوں پہ جہاں پانی ہوتی ہے وہاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں. وہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس شہر کے ساتھ، جو تباہی اور بربادی آپ نے جو کرنی تھی وہ کر لی ہے. آپ کو اس کا اکاؤنٹ کے حساب کا حساب بھی دینا پڑے گا. اور یہ کراچی ریسٹوریشن موومنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اس شہر کے سارے جو لوگوں کا حق ہے یہ کہ یہ جو ہے اس کو ایک ایک بنیادی چیز یہاں پہ میسر آئے، کیونکہ یہ سب سے بڑا تم پیسے دینے والا شہر ہے. اس کا ایک ایک شہری چاہے کسی بھی قومیت کا تعلق رکھتا ہے، جو یہاں پیدا ہوا ہے، جس نے میٹرک کیا ہے، جس نے یہاں انٹر کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے. تم یہ جعلی ڈومیسائلوں پہ لا کے یہاں مسلط مت کرو چیزوں کو. کتنی بڑی تمہاری ناکامی ہے کہ اندرون سندھ سے اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ کراچی میں آ کے بس رہے ہیں. پنجاب کے لوگوں کی ناکامی ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں کراچی میں آ کے بس رہے ہیں. کہ تمہارے یہاں جب کہ یہاں دودھ شہر کی نہریں بہا رہے ہو تو پھر کراچی کیوں آ رہے ہیں لوگ؟ یہاں آپ دیکھیں کراچی پولیس کا حال، ٹریفک پولیس کے نام پہ ایک موٹر سائیکل کو روک لیتے ہیں، چاہے فیملی ہو چاہے کوئی بھی ہو، سب کو روکتے ہیں. اور اسی کے سامنے بھیک مانگنا کیا جرم نہیں ہے؟ بھیک مانگنا جرم ہے نا. تو بھکاریوں کو نہیں پکڑتے. جہاں سے مافیا کا طریقہ سلسلہ چل رہا ہوگا، جہاں سے پیسے مل رہے ہوں گے، ان کو نہیں پکڑتے، ان کو نہیں روکتے. گاڑیوں والوں کو روکیں گے، اسی کے سامنے جو ہے اور ڈمپر گزر رہا ہوگا نہیں روکیں گے، اس سے لائسنس کا نہیں پوچھیں گے، ڈمپر مار دے گا، اس سے نشے کا نہیں پوچھیں گے کہ وہ نشے میں ہو. کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا انہوں نے آج تک کسی کے نشے کا کہ یہ نشے میں تھا یا نہیں تھا. مجھے بتائیں اتنے لوگ مارے گئے اس شہر کے اندر، کیا وہ شناختی کارڈ دیکھ کے مار رہے ہیں سب کو؟ تو سندھ گورنمنٹ کس بات کی بات کر رہی ہے؟ یہاں پہ جو ہے یہ آواز اٹھا رہے ہیں، حل کے ساتھ اٹھا رہے ہیں. میرے سارے لوگوں نے، میرے سارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے حل ساتھ رکھا ہے. ہم صرف نعرے نہیں لگا رہے، ہم اس شہر کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ منی پاکستان ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے پورے پاکستان میں اس کو محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پاکستان کے ہر حصے کی کوئی نہ کوئی فیملی یہاں کراچی کے اندر ہے. ہماری لڑائی نہیں ہے، لیکن لڑنا چاہو گے تو لڑیں گے بھی. ابھی تمہیں بتا رہے ہیں، تم یہ سمجھو کہ ایم کیو کے ساتھ تم دورہ کشتی لڑ لو گے، ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کر لو گے. ہمیں پتا ہے جیسے ہم کوئی موومنٹ شروع کرتے ہیں تو تمہاری پریس کانفرنس کوئی نہ کوئی زندہ ہو کے کوئی پریس کانفرنس ایم کیو کرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے ساری چیز، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن تم اس بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، کیونکہ اس شہر کا اب بے چینی بہت بڑھ چکی ہے. اور ہر محلے، ہر گلی کے اندر، ہر روڈ کے اوپر تم جس طرح عوام کو ذلیل کر رہے ہو، وہ اس کا حساب آپ سے لینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ. اس شہر میں ان کا داخلہ بند کرا دوں گا، جو شارع بھٹو ہے وہی استعمال کریں گے صرف. یہ دیکھیں، ہم نے جو ہے بالکل وضاحت کے ساتھ ایک بات کی ہے کہ ہمارے پاس قومیت کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، غیر مقامی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو فور دا ٹائمنگ آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کا بھی گھر یہاں پر ہے، جس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، جو یہاں پہ رہتا ہے، وہ تو ان کے مفاد کی بات ہو رہی ہے نا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ کالجوں میں حصہ مل رہا ہے، ان کو بھی نہیں مل رہا. جنہوں نے یہاں سے میٹرک کر لیا ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. جو ان کے بھی تو مسائل وہی ہے نا. جو غیر مقامی وہ نہیں ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے، غیر مقامی وہ ہے جو عارضی طور پہ یہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد کما کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا کہا تھا سوال آپ نے؟ 18ویں ترمیم کا اور کنٹونمنٹ بورڈ کا میں دونوں بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم کا
سب سے ڈیولیشن آف پاور کے تحت ہے نا وہ, اس کا ایک چیپٹر جو ہے اپنی مملک اپنی حکمرانی کے لیے کوئی قبول کر لے, اپنی بادشاہت کے لیے قبول کر لے, دوسرے چیپٹر پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ اگر یہ پیسے نیچے کی طرف جائیں, ڈسٹرکٹ لیول تک جائیں, تو کیا صرف کراچی میں خرچ ہوں گے؟ پورے سندھ میں بھی خرچ ہوں گے نا, تو وہاں بھی تو اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے. اب تو جس کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں یار سندھ گورنمنٹ نے پیسے ہی نہیں دیے, وہ تو 18ویں ترمیم کے تحت پیسے لے کے بیٹھ گئے. ترقیاتی بجٹ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ڈاکہ ہے اس کو بھی روکنے کی بات ہو رہی ہے, کہ جو لوگوں کے ذریعے جمع کر رہے ہیں سسٹم کے تحت, ہم اس کو بھی روکنے کی بات کر رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ اگر اچھا کام کرتا ہے اور ڈیولپمنٹ کرتا ہے, چیزیں کرتا ہے, کراچی کے MCR کام کرتی ہے, ٹاؤن کرتی ہیں, کیونکہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے, اس کو اکیلا تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا, لیکن اس کو لا کے ایک پیج پہ لا کے اس کو ڈسکس کیا جا کر اور اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے ایک جگہ جمع کر کے کام ہو سکتا ہے یہاں شہر کے اندر. لیکن کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہو تو ہم اس کو برا کام تو نہیں کر سکتے.